وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 42، جس کا ترجمہ ہے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اب دیکھیے کہ پچھلی آیت میں علماء بنی اسرائیل کو خود ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور کفر سے روکا گیا، اور اب ان کو اوروں کو گمراہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبوت سے متعلق توریت کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باتیں باطل قسم کی ملا بھی لیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھی جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق کو باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 43، جس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اب دیکھیے کہ جو پہلے والی آیات ہم نے پڑھی ان میں بنی اسرائیل کو سب سے پہلے تو ایمان لانے کا کہا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی سب سے پہلے کہا کہ ایمان لے کے آؤ، کس پر؟ قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر فرمایا گیا کہ اب یہ حق واضح ہو گیا، اب تم ایسے کرو کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی جو صفتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی، تو اس لیے پھر بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم یہ حرکتیں چھوڑ دو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور اب پھر ان کو اس آیت میں اب کہا گیا کہ اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب جو بنی اسرائیل تھے ان کے جو علماء تھے وہ 3 بیماریوں میں مبتلا تھے: خود پسندی، مال کی حرص اور حسد وغیرہ، اور ان کے اب یہاں پر علاج فرمائے گئے کہ نماز، زکوٰۃ اور باجماعت نماز اس میں شرکت، کہ نماز کی وجہ سے نمازی سے خود پسندی دور ہوگی، اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال کی محبت میں کمی آئے گی، اور باجماعت نماز ادا کرنے سے جو ان کے دل میں جو حسد تھا اور بغض تھا وہ دور ہوگا۔ تو ان کو اب یہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ نماز کو قائم رکھنے کے لیے اس کو جو قائم کیا جاتا ہے نماز کو، کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے جو ہم نے نماز قائم کرنی ہے، تو وہ کیا ہے کہ نماز کو صحیح وقت پر پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، صحیح پڑھنا، نماز کی فکر کرنا، اور سفر و حضر اور بیماری وغیرہ ہر حال میں نماز کو قائم کرنا، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کے بہت سے فائدے ہیں، قرآن پاک میں بھی نماز کا بار بار ذکر آیا، حدیث میں بھی نماز کا بار بار ذکر آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، تو پھر نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے۔ جو یہودی تھے نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آؤ اور اب مسلمانوں والی نماز پڑھو، وہ والی اپنی جو نماز ہے وہ چھوڑ دو، اب تمہاری وہ والی نماز قبول نہیں ہے، اب تم اسلامی نماز پڑھو، اسلام لے کے آؤ، اسلامی نماز پڑھو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اب ان کے سامنے
شرعی احکام جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اب یہ جو شرعی احکام ہیں ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اب اس میں یہ جو آیت ہے اس میں باجماعت نماز جو ہے اس کی بھی ترغیب دی گئی، اور حدیث میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس اہمیت کا اندازہ ہم اس ایک حقائق سے لگا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حقائق شیئر کروں گی کہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ لوگ مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ اب دیکھیے اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جو ایمان ہے وہ سارے اعمال سے افضل ہے اور نماز باقی اعمال سے بہتر ہے، اس لیے ایمان قلب کا فعل ہے یعنی ہمارے دل کا، اور نماز جو ہے وہ قالب کا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا۔ نیز تمام اعمال عرش سے فرش پر بھیجے گئے، لیکن یہ جو نماز ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر دی گئی۔ نیز نماز کا فائدہ براہ راست اپنی ذات کو حاصل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا فائدہ دوسروں کو یعنی فقیر وغیرہ کو، اور اپنا فائدہ دوسرے کے فائدے پر مقدم ہے۔ اب جیسا کہ دیکھیے ربی غفر لی والی والدیہ، اس میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی گئی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اور پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کی گئی ہے۔ تو پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے۔ نیز نماز میں بدن سے کام کرنا پڑتا ہے اور زکوٰۃ میں مال سے، اور بدن جو ہے یعنی انسان کا جو جسم ہے یہ مال سے افضل ہے۔ نماز ہر مخلوق ادا کرتی ہے، فرشتے اور جنات، درخت وغیرہ، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ صرف انسان دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نماز کے بعد کا جو درجہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، کیونکہ نماز بھی ایک فعل ہے اور زکوٰۃ بھی ایک فعل ہے۔ اب یہاں پر نماز باجماعت پڑھنا بہت افضل ہے، اس لیے کہ تنہا نماز معلوم نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو اس میں سے کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی تو اس کے توفیل سے سب کی قبول ہو گئی، اور جو دعا مل کر مانگی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کسی ایک کے آمین کہنے سے باقی سب کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ رکوع کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اس لیے فرمایا گیا کہ رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو، جس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکوع مل جائے یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور آخر میں بھی کوئی ایک رکوع مل جائے تو اس رکعت میں سب کے ساتھ جماعت جو ہے ادا ہو جائے گی، یعنی کہ نماز ادا ہو جائے گی پوری نماز کا، یعنی کہ اس کو ثواب ملے گا چاہے وہ آخر میں ایک رکعت ہی پا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔